آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب استحکام پاکستان پارٹی وہ جلسہ کرنے جا رہی ہے، جلسہ فلاپ ہو جائے گا. اور عمران خان کے جلسے میں جہاں 1000 آدمی ہوتا ہے وہاں 1000 آدمی میں کم سے کم 500 آدمی جو نا مخلوقات کے ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. کل یہ ہوتے ہیں؟ ہاں ہوتے ہیں، حقیقت ہے بات. جنات کی قوم سے تھا، میرے کو پتہ نہیں تھا کہ جنات کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں. میں ایک ادنا سا تعلیم علم تھا تو وہ میرے سے بڑا پیار کرتا تھا، لیکن میرے کو یہ نہیں پتا کہ جنات کا بچہ ہے. جب آتا تھا تو وہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا، میں اسے کہنا یار آجا مقبول یار کھانا کھا لے. وہ نہیں آج میں کھانا کھا گیا، ذرا بولتا جلدی میں تھا. حاجی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 12.5 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جن آتا تھا، اپنے استاد کے پاس پڑھتے تھے اور حاجی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. بالکل بالکل. اور یہی حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جلسے میں کوئی مخلوق آتی ہے. بالکل سر یہ پتہ نہیں مجھے، اللہ تعالیٰ نہیں یہ آتی ہے بالکل. آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف مجید اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مرزا حسن بیگ صاحب. مرزا صاحب کے پاس ہم لاسٹ ٹائم بھی آئے تھے. آپ روحانی شخصیت ہیں، دین سے آپ کا لگاؤ ہے، دین سے آپ ہر چیز کو رجوع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں دین کے مطابق چیزوں کی بات کریں گے ہم ان سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. بیٹا اللہ آپ کو خیریت سے بیٹا ٹھیک ہو. جزاک اللہ، اللہ کا شکر سر، آپ کا بہت شکریہ سر. جزاک اللہ. سر لاسٹ ٹائم ہم نے آپ سے بات کی تھی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے بارے میں، تو آپ نے کہا تھا کہ خان صاحب کا 14 جون کے بعد معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے اور 14 جون کے بعد جو مشکلات یا مشکل پیریڈ ہے وہ ختم ہوگا. بالکل. 14 جون کے بعد اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے بیٹا 14 جون کی میں ڈیٹ دی تھی. 14 جون کو جو ہے نا عمران ریاض خان صاحب کی بھی کمیٹی بن گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 14 جون کے بعد جو ملکی حالات بھی، یعنی 1 جون سے میں نے کہا تھا 1 جون سے بہتر ہونے شروع ہو گیا ہے. اس کے بعد ڈالر میں، سونے میں اور مہنگائی میں، کچھ آئل وغیرہ میں کمی آئی ہے. بالکل. اور جو ہے نا اس کے علاوہ یہ گرفتاریوں کا جو ان کو جنون چڑھا ہوا تھا وہ بھی کم ہو گیا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو گرفتاریاں پہلے تھی اب وہ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں، بس دشمنوں کے حوالے سے جو ان کی تھی، مخالفت کے حوالے سے جو تھی، وہ چاہے کوئی بھی بندہ تھا جو ان کا مخالف تھا، اس کی گرفتاریوں کا ان کا جنون کم اللہ نے کیا ہے. وہ ان کا خود نہیں کم ہوا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے. اور کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی ایسا رستہ دکھاتا ہے کہ تاکہ اس کے پاس سے کوئی گناہوں میں زیادہ ایسی ابتدا نہ ہو جس کی وجہ سے اس کی آخرت خراب ہو جائے. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کوئی نیکی کی ہدایت دی ہے یا اپنا رحم کیا، کرم کیا کہ وہ جو مخالفت برائے مخالفت والی بات تھی اس میں کمی آئی ہے. بالکل. یعنی کہ ناظرین حاجی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 14 جون کے بعد جو انہوں نے ٹائم دیا، اس کے بعد حاجی صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے اور آپ کو بھی یقینی طور پہ یہ نظر آ رہا ہوگا، جو تحریک انصاف کے لوگوں کی گرفتاریاں، بندوں کا جانا، یہ تھوڑا سلو ہوا ہے سر. جی بالکل ٹھیک ہے. سر آپ نے کہا تھا کہ عمران خان کو روحانی طاقتوں کی مدد آئے گی، اب کیا دیکھ رہے ہیں یہ اس صورتحال میں؟ دیکھیے روحانی طاقتوں کی وجہ سے ہی عمران خان صاحب اب تک بچے ہوئے ہیں، ورنہ جیسے ان کا جنون اور جیسے ان کا پلان تھا اس کے مطابق تو اب بہت سارے لوگ اور دنیاوی جو بیچارے ہمارے لوگ دوست وہ تو یہ کہتے ہیں عمران خان کو مار دیں گے، عمران خان کو گرفتار کر لیں گے، عمران خان کو یہ کر لیں گے. لیکن میرے کو جو اللہ کی طرف سے حکم ہے، میں اس کی وجہ سے خدا بندہ کریم کے حکم سے یہ بالکل جو ہے نا یقین کے ساتھ اور بڑی اہمیت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو کہ انشاءاللہ اس کو نہ کسی نے اب گرفتار کرنا ہے اور نہ کوئی ایسی پریشانی آئے گی، نہ ملک کے حالات خراب ہوں گے. انشاءاللہ ملک کے حالات میں نے آپ کو کہا تھا کہ 14 جون کے بعد بہتری کی طرف آئیں گے اور یہ جو مخالفت برائے مخالفت کی سیاست تھی اس میں بہتری آئے گی. اس میں بھی بہتری آئی ہے، لوگوں کی گرفتاریاں کم ہوئی ہیں. عمران ریاض صاحب کی جو ہے نا وہ کمیٹی انہوں نے کل 14 تاریخ کو بنائی ہے اور کل بھی کچھ ریال میں، ڈالر میں کچھ نہ کوئی کمی پیشی ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس سے آگے بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. اور بجٹ بھی تقریباً کسی حد تک بہتر آیا، چاہے تو کریں گے تو اپنی مرضی، لیکن بہرحال بہتر آیا ہے. بالکل میرے صاحب میں اب جانا چاہ رہا ہوں پھر عمران خان کی جانب جی اور تحریک انصاف کی جانب. پہلے تو یہ بتائیے اب عمران خان کو فیوچر میں اب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان بالکل ختم ہو گئے ہیں، ان کی پارٹی ختم ہو چکی ہیں، سارے لوگ چھوڑ چکے ہیں، سیاسی طور پہ تنہا ہو چکے ہیں. آپ کو اب کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کی بات کے مطابق میں آپ کی اس بات پہ یقین کرتا ہوں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی ختم ہو گئی ہے. ان کی پارٹی ختم نہیں ہوئی، جو ان کی پارٹی سے لوگ بھاگے ہیں میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی پارٹی سے لوگ بھاگے ہیں، ان کو میں کہوں گا وہ مرحوم ہیں.
जो उनकी पार्टी से भाग के चले गए हैं, उनको मैं कहूँगा वो तहरीक इंसाफ के मरहूम लोग हैं। हाँ, छोड़ गए महरूम, छोड़ गए हैं, ठीक है नहीं बात जी। माशाल्लाह और अभी आप तहरीक इंसाफ के मरहूमीन का कोई जलसा होने वाला है। ये नहीं पता कि उन्होंने कहाँ करना और कब करना, लेकिन आज की बात बताता हूँ कि उन मरहूमीन का कोई जलसा होने वाला कहीं, और उस जलसे में उनका जो बुरा हाल होगा, उनकी जो बेइज्जती होगी, वो खुद महसूस करेंगे कि वाकई में हमने वहाँ से छोड़ के क्या गलती की है। यानी कि आपको ये नज़र आ रहा है कि अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो नई पार्टी बनी है जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में, वो जलसा करने जा रही है और जलसे में वो बिल्कुल जलसा फ्लॉप हो जाएगा, जलसा फ्लॉप हो जाएगा। और जहांगीर तरीन साहब के जो अपना PSO है, अपना इरशाद डोगर साहब, मैंने उनको जब अभी इन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ा नहीं था, मैंने उस टाइम उससे रब्ता किया था और उससे कहा था कि इन्हें कहो कि मेरे से ज़रा राब्ते में रहें ताकि कोई मसला इनका, मैं इनको सही रहनुमाई कर सकूं। लेकिन वो इरशाद डोगर ने कहा जी वो सलाम में गए, फला जगह हुए, लेकिन वो कहीं नहीं गए हुए थे। ये लोग जो इनके होते हैं ना PSO वगैरह, ये नहीं चाहते हैं कि इनकी किसी बंदे से बात हो, और मैं समझता हूँ कि यही इनके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, क्योंकि जिस बंदे का जो उसके करीबी जो लोग होते हैं, नीचे उसका PSO हो या उसको इंटेलिजेंस देने वाला बंदा होता है, अगर वो बंदा मुखलिस नहीं होगा तो उसके हालात वो, यानी मैं समझता हूँ कि उनका जाती दुश्मन वही लोग होते हैं। आप समझते हैं कि इरशाद डोगर साहब पता नहीं उनके PSO हैं या जो भी, खैर काफ़ी सारे जहांगीर साहब के PSO या उनके दो वाटर, आप ये कह रहे हैं कि जो उनके मशीर थे या उनके स्टाफ के लोग थे, उन्होंने उस वक्त बात नहीं करवाई और जहांगीर तरीन गलत फैसला कर बैठे हैं, गलत फैसला करना, और मैंने उसको इस फैसले से रोकना था। अच्छा, आपने इस फैसले से रोकना था और मैं उसको रोकने का इलाज बताता और इमरान खान के बारे में बताता कि इमरान खान आपके साथ कैसे सही चलेंगे। अच्छा, अब जहांगीर तरीन साहब वो तो छोड़ गए, अब मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल जहांगीर का कुछ भी नहीं, जीरो बराबर है। जो भी इमरान खान को छोड़ के गया उसका मुस्तकबिल आप देख लें, कोई भी छोड़ के गया ना तो वो अल्लाह का शुक्र है जीरो बराबर हुआ और जीरो बराबर ही रहेगा। क्योंकि ये जो चंद लोग गए 100, 150, 200 बंदा इमरान खान को छोड़ के गया, ये वोट नहीं है, इन्होंने इमरान खान की वजह से वोट लेने थे। वोट तो अब भी जो कोई बंदा आएगा उसको इमरान खान की वजह से मिलेगा। बिल्कुल ठीक। अंकल ये बताइए कि मैं मुख्तलिफ दोस्तों के पास जाता हूँ, सारे बात करते हैं जी इमरान खान के जायचे बड़े मजबूत हैं, डेट ऑफ बर्थ बड़ी मजबूत है, चार्ट बड़ा मजबूत है, रूहानी ताकतें आ जाएंगी, सारा कुछ हर बंदा ये कह रहा है। जायचों में मजबूत है, ख्वाबों में मजबूत है, हाथ की लाइनों में मजबूत है, हर चीज़ है, लेकिन जो दुनियावी तौर पे लग रहा है बिल्कुल वो यहाँ से यहाँ आ चुके हैं। देखिए बेटा, हमेशा बुलंदी से ही बंदा नीचे गिरता है और नीचे गिर के ही बंदा बुलंदी पे जाता है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि उसके जाचे की या हाथ की लकीरों की या उसके ये जो पामिस्ट हमारे देखते हैं, पामिस्ट्री का इल्म अपनी जगह है, मैं उस इल्म की कदर करता हूँ, लेकिन पामिस्ट्री के अंदर जो लकीरें होती हैं वो लकीरें तब्दील होती रहती हैं। थोड़ा सा किसी बंदे का आप अगर सही टाइम पे और सही तरीके से सदका दे दोगे तो लकीरें चेंज हो जाएंगी। सदका देने से लकीरें चेंज हो जाएंगी, लकीरें चेंज हो जाती हैं। लेकिन जो अल्लाह की तरफ से जो किसी की मदद होती है या अल्लाह की तरफ से जो चीज़ लिखी होती है बगैर स्टार के, वो चेंज नहीं होती है। वो अल्लाह मतलब उसको बिल्कुल अपनी जगह अथेंटिक रखता है। और इमरान खान के साथ जो गैबी इमदाद की बात है कि मैं एक जगह एक दर्स में अहले सुन्नत वल का दर्स था, वहाँ पे रात को अहले तशरीह जो है मजलिस कराया करते थे। मैं उस मजलिस में एक दफ़ा गया, सही, तो वहाँ पे तबरुक ना तबरुक ख़त्म होता था, वो सुबह के टाइम मारते थे, और ना तबरुक लेने वाले ख़त्म होते थे। और उनके चेहरे नहीं किसी को पहचान में आते थे कि बंदा जो ले रहा है तबरुक ये कौन है। तो वो मखलूक़ात थी अल्लाह की। इसी तरीके से इमरान खान के जलसे में जहाँ 1000 आदमी होता है, वहाँ 1000 आदमी में कम से कम 500 आदमी जो ना मखलूक़ात के होते हैं, जो अल्लाह की तरफ से होते हैं। अंकल ये होते हैं? हाँ होते हैं, हकीकत है बात, इसमें कोई शक नहीं है। आप क्या कहते हैं मीनार पाकिस्तान पे सारे के सारे ये लोग ही आए थे क्या? ठीक है, ये होते हैं बेटा जी। मैं बेटा मखलूक़ात को ऐसे करीब से देखा है। मेरे उस्ताद मोहतरम दर्स के अंदर जो मस्जिद थी, वहाँ मस्जिद के सहन में बैठे हैं
اور صبح 10 اور 10:30 بجے کا ٹائم تھا. تو جو میرے کو ناظرہ پڑھانے والے استاد تھے, میں ان کے ساتھ جب مسجد کے اندر داخل ہوا ہوں, درس کے اندر جو داخل ہوا ہوں, تو میں نے دیکھا کہ حافظ صاحب کے آگے جو ہے نا قریباً 250-300 بندہ بیٹھا ہوا, اور سارا ایک ہی لباس کا تھا, ایک ہی طرح کی ٹوپیاں اور ایک ہی طرح کے ان کے رنگ تھے سب کے, اور یہ لگتا تھا کہ وہ یہاں ہمارے اس ہندوستان پاکستان کے علاقے کے لوگ نہیں ہیں. تو میں نے ان کو, جو ناظرہ پڑھانے والے حافظ اکرام صاحب تھے, میں نے ان سے کہا صاحب یہ کون لوگ بیٹھے ہیں؟ تو اس نے کہا کہاں؟ میں نے کہا یہ حافظ صاحب کے پاس. اس نے کہا یہاں تو کوئی نہیں بیٹھا ہے. تو میں وہیں چپ کر گیا کہ میں نے کہا یار جب ان کو نہیں نظر آ رہے تو اس کا مطلب پھر میں اس بات کا راز نہ کھولوں, یہ حافظ صاحب نے میرے کو دکھایا ہے یا اللہ آپ کو نظر آ رہے تھے؟ ہاں میرے کو نظر آ رہے تھے. میں نے کہا یا تو یہ اللہ اور کسی کو نظر نہیں آ اور کسی کو کیا, میرے ساتھ تو حافظ اکرام صاحب تھے جو ناظرہ پڑھاتے تھے, ان کو نہیں نظر آ رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں یہاں تو کوئی نہیں بیٹھا ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, بس میں چپ کر کے میں آگے چلا گیا. اس کے 2 گھنٹے کے بعد میں جب حافظ صاحب کے حجرے میں گیا تو حافظ صاحب نے میرے سے کہا کہ بیٹا اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کہ کیا کرتے, جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ آپ ہی کو نظر آ رہی ہے, دوسرے کو نہیں نظر آئے گی. تو اس وقت میرے کو یقین ہوا کہ حافظ صاحب اتنے بڑے علم کے مالک ہیں کہ ان کے پاس یہ کوئی غیر مخلوق مطلب یعنی غیر انسانی قوم ہے جو ان کے پاس کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتی ہے. تو اور درس میں نے کئی جگہ دیکھے, ایک لڑکا ہوتا تھا اس کا نام تھا مقبول, اور وہ جنات کی قوم سے تھا. میرے کو پتہ نہیں تھا کہ جنات کیسے ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, میں ایک ادنا سا تعلیم علم تھا. تو وہ لڑکا جو ہے نا اپنا وہاں سے 3 کوس یعنی 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ان کا درس تھا جہاں پہ وہ پڑھتا تھا ہمارے درس سے. تو وہ لڑکا ایک اس کے ساتھ پڑھا ہوا لڑکا تھا جو وہاں سے اس درس سے 4.5 کلومیٹر اور جگہ تھی, وہاں جاتا تھا مغرب کے ٹائم اپنے درس سے نماز مغرب بھی پڑھ کے, اور وہاں سے جو ہے نا وہ آگے کھانا کھا رہے ہوتے تھے. تو ان کے ساتھ اس نے جانا اور اپنا وہ بیٹھنا. وہ لڑکا جانتا تھا اس کو کہ یہ مطلب ہمارے ساتھ جنات کا بچہ پڑھتا ہے. تو انہوں نے وہاں کھانا اور کھانا کھا کے ادھر ہماری طرف آ جانا. ہم بھی اپنا استادوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کی تیاری کر رہے ہوتے تھے. تو وہ میرے سے بڑا پیار کرتا تھا, لیکن میرے کو یہ نہیں پتا کہ جنات کا بچہ ہے. اچھا. تو جوان لڑکا تھا. تو میں اپنا نا وہ جب آتا تھا تو وہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا. میں اسے کہنا یار آجا مقبول یار کھانا کھا لے. وہ نہیں آج صاحب میں کھانا کھا گیا, ذرا بولتا جلدی میں تھا. نہیں آج صاحب میں کھانا کھا گیا. وہ یار چل تھوڑا بہت چکھ لے یار. وہ جب انہیں بہنا 2-4 روٹیاں کھا لینی جڑیاں نا, وہ 2-4 روٹیاں کھا کے اس کے بعد وہ پھر اپنے درس میں چلا جاتا تھا جہاں پہ ان کا یعنی وہ 12.5 کلومیٹر کا سفر کر کے مغرب سے اور عشاء کے درمیان, اور 2 جگہ اس نے بیٹھنا تھا. وہ اپنا ایک جو ہے نا گاؤں تھا جہاں پہ بو علی شاہ قلندر کا ایک چیلا کاٹا تھا انہوں نے, بالکل ٹھیک. تو وہاں سے وہ لڑکا جو ہے نا 12.5 کلو کا سفر کر کے اپنے استاد کے پاس رات کو عشاء کے ٹائم پہنچ جاتا تھا. ناظرین, حاجی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 12.5 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جن آتا تھا اپنے استاد کے پاس پڑھتے تھے اور حاجی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. بالکل. اور یہی حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جلسے میں کوئی مخلوق آتی ہے. بالکل سر یہ پتہ نہیں مجھے اللہ تعالیٰ نہیں یہ آتی ہے بالکل. اگر کسی روحانی, میں تو بڑا ادنا سا بندہ ہوں, لیکن کسی صحیح روحانی مخلوقات سے آپ پوچھنا کہ واقعی وہاں مخلوقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, وہ آپ کو بتائیں گے خود, ٹھیک ہے نہیں. میں نے گوجرانوالے میں حافظ یاسین صاحب کا ایک واقعہ دیکھا کہ ایک بی بی گوجرانوالا شہر میں کالج روڈ کے اوپر اور نعمانیہ روڈ کے اوپر جو نا وہ بیچاری ننگی پھرتی تھی, بالکل الف لالا ننگی, اور وہ نالے کے اوپر بیٹھ کے وہیں سے پانی پی لینا, وہیں سے نہا لینا, نالے کے اوپر سے پانی ڈال کے, جو کھلے نالے ہوتے تھے. تو میں ایک دفعہ دیکھا کہ حافظ یاسین صاحب وہ بڑی مخلوقات کے اوپر عبور حاصل رکھتے, بہت بڑے عامل آدمی تھے. تو وہ صبح کے ٹائم نا نماز پڑھ کے باہر نکل جاتے تھے سیر کے لیے. جو سیر کر کے آتے تھے ہاتھ میں ان کو چھوٹی ہوتی تھی. ایک دن اتفاق سے میں ادھر مارکیٹ کی طرف جا رہا تھا, صبح کے ٹائم کسی بندے نے بلایا ہوا تھا, تو میں جا رہا تھا ادھر. وہ مائی جو ہے نا وہ کسی سے کوئی پردہ نہیں کرتی, چاہے 1000 آدمی جائے آئے, وہ ننگی الف لینا ہوتی تھی. لیکن جب ادھر سے حافظ یاسین صاحب آئے تو وہ بی بی ننگی تھی, لیکن وہاں سے بھاگ کے ایک دم اس نے اپنے آگے اور پیچھے ہاتھ رکھ کے اور وہ ایک گلی کے اندر بڑھ گئی. تو اس ٹائم میں نے محسوس یہ بات کی, کیونکہ میں نے وہ پہلے واقعے 1-2 دیکھے ہوئے تھے ایسے مخلوقات کے.
تو میں نے کہا حافظ یاسین صاحب سے یہ عورت ظاہری طور پہ ہمیں عورت نظر آتی ہے لیکن یہ کوئی مخلوقات ہے اور وہ ان کو دیکھ کے وہاں بھاگ گئی ہے، ورنہ ہمارے جیسے عام بندوں کو دیکھ کے نہیں بھاگتی، عام بندے کو نظر ہی نہیں آنا تھا، عام بندے کو نظر ہی نہیں آ رہے، اس کو کہہ رہی ٹھیک ہے میری طرف ساری دنیا۔ اس طریقے سے میں نے واقع دیکھے ہوئے، تو میں آپ کو اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان خود کچھ بھی نہیں اگر اس کے ساتھ اللہ کا ساتھ نہ ہو، ٹھیک ہے نہیں بات جی، اور جو اس کے ساتھ مخالفت کرے گا وہ یہ سمجھ لو کہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر میں بھی اس کے ساتھ کروں گا تو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے نہیں بات جی؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین، آپ نے حاجی صاحب کی باتیں سنی، اب آپ اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، حاجی صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے بید خوب جانتا ہے، جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے۔ حاجی صاحب، ملک پاکستان کے لیے کوئی اچھی بات، کوئی پیغام کچھ پڑھنے کے لیے کیا بتائیں گے ان پہ؟ ملک پاکستان کے لیے تو بیٹا میں یہی کہوں گا کہ ہر بندہ جو ہے نا ملک کے لیے 313 مرتبہ قالو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے اور عصر کے ٹائم دعا مانگا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو اس ملک کے ظاہری اور باطنی دشمن ان کو تباہ برباد کرے، اور جو اس ملک کے مخلص آدمی ہیں، چاہے وہ سڑک پہ بیٹھا موچی بھی ہے، کوئی بھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے جو ہے نا جو جائز مقصد ملک کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس میں ان کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ جی۔ ناظرین، یہی پیغام تھا، اللہ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ عاطف مجید اور حاجی صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اللہ السلام سے رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔